السلام علیکم ویئرز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ آیت کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر اس کے انٹرو میں یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ تمہارے لیے چرنے چگنے والے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی تلاوت آگے کی جائے گی۔ تو اب یہاں پر ان کی تلاوت کی جا رہی ہے جو حرام ہیں۔ یہاں پر جو حرام قرار دیے گئے ہیں ان کے سوا جو چرنے والے جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ حلال ہیں۔ ان کے سوا جن کی ڈیٹیل یہاں پر بیان کی گئی کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانے، یہاں پر ان کی اب ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ ہم اس کو نمبر وائز بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آیت کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ کر کے ان کو پھر نمبر وائز کہ کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس آیت کے اندر۔ کیا یہ رہا ہے؟ حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اب آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، اس کو ہم نمبر وائز اب بیان کر رہے ہیں۔ کیا چیز حرام کی گئی ہے یا کیا گیا ہے بتا یہ رہا ہے۔ نمبر 1 کیا یہ رہا ہے؟ المیتۃ، مردہ جانور، خواہ وہ مارا گیا ہو یا وہ خود طبعی موت مر جائے، تو یہ مردہ جانور ہے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، کہتا ہے نمبر 2 والدم، بہتا ہوا خون۔ اب یہ جو خون ہے جانور کے اندر رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ بہتا ہوا جو خون ہے یہ بھی حرام ہے۔ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنا مرضی آپ دھو لیں اس میں تھوڑا بہت خون رہ جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ تو قطعاً حرام ہے۔ ذبح ہونے کے بعد خون میکسیمم نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، وہ اس سے مستثنی ہے۔ جیسے آپ یہ جو کلیجی ہے اس کے اندر خون یہ ہوتی اسی خون سے بنی ہوتی، تو اس میں میکسیمم یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ نہیں۔ اس کے بعد تیسرا نمبر کہتا ہے کہ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر آ گیا وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اب یہاں پر وہ چیز آئے گی جو کوئی جانور ہو، کیونکہ یہاں پر جانوروں سے ریلیٹڈ ہی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر جس چیز کو ذبح کیا جاتا ہے ظاہر ہے وہ جانور ہی تو ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، کسی دیوتا کا، کسی گاڈ کا، تو یہ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے پانچویں نمبر پر ہے، کیا یہ رہا ہے؟ والمنخنقۃ، گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، جس کا کسی طرح سے گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کا سارا خون اس کے اندر رہ جاتا ہے۔ ذبح کرنے سے خون جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، میکسیمم نکل جاتا ہے، تھوڑا بہت اس کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ جو گلا گھٹ کر مرنے سے جو جانور ہے یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے چھٹا نمبر
والموقوذۃ، والموقوذۃ چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، چوٹ لگی اور وہ مر گیا، تو کہتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ آگے ہے 7واں نمبر، والمتردیۃ گر کر مرنے والا جانور، یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے آ رہا ہے 8 نمبر، 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ والنطیحۃ سینگ لگنے سے مرنے والا جانور، اس کو سینگ لگا اور وہ مر گیا، تو یہ بھی حرام ہے۔ آگے 9واں نمبر ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وما اکل السبع، وہ جانور جسے درندے کھا جائیں، تو کہتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، کیا کہتا ہے کہ الا ما زکیتم، مگر وہ جانور حلال ہے جسے تم اس کی موت سے قبل ذبح کر لو، یعنی جانور کو کسی درندے نے اس کو دبوچا، کھانے لگا، اس نے کوئی دانت کاٹ دی، جو بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس کے مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لو، اس کا خون نکل جائے، تو وہ پھر حلال ہوگا، لیکن اگر تمہارے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ پھر حرام ہے، اس کو نہیں کھانا۔ اور آگے ہے 10واں نمبر، کیا یہ رہا ہے کہ وما ذبیح علی النصب، وہ جانور جو آستانوں قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے، وہاں پر آلٹرز ہوتے ہیں، یہ جو دیوتاؤں کو ماننے والے اپنے اپنے خداؤں کو، ان کے جو آستانے ہوتے ہیں، وہاں پر قربان گاہیں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ نصبی ہے لفظ، اسی سے وہ سلیب ہے، سلیب بھی چڑھائی جاتا ہے، یعنی جس کو سلیب دیتے ہیں وہ اس کو تختے کے اوپر کیلوں کے ساتھ گاڑ کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ خون نچڑتا رہتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چڑھاوا چڑھانا، یعنی وہ قربان گاہ پر لا کر اس جانور کو ذبح کر دینا تاکہ ان کا گاڈ دیوتا خوش ہو جائے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں یہ قربانی کی صورت میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، تو ایکچولی یہ وہی چڑھاوا ہے، قرآن کریم نے یہ چیز کہی ہے، لیکن یہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کسی آستانے پہ لے جا کے کسی گاڈ کے نام کا اس کو مطلب یوں کہہ لیں کہ اس کی خوشی کے لیے کہ ہم اس کو قربان کر لیں گے، وہ اور چیز ہے۔ قربانی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، وہ قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، مذہب کی روح سے ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ چیز آ گئی کہ وہ جانور جو آستانوں پر قربان گاہوں پر ذبح کیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے 11واں نمبر، 11ویں نمبر پر ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم قرا کے تیروں سے حصے تقسیم کرو، قسمت کا حال جانو۔ قرا ڈالتے ہیں نا، اس کے لیے وہ ایک تیر مار، اب بھی وہ آپ یہ جو جوا خانے ہیں، کیسینو ریزارٹ وغیرہ، وہاں جائیں تو وہ اب بھی آپ کو وہ نظر آئیں گے، وہ تیر مارتے ہیں، وہ ایسے ہنسے ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ تیر مارتے ہیں، تو وہ بھی قرا اندازی کی ایک شکل ہے۔ اب تو بہت ساری شکلیں آ گئی ہیں، اب تو یہ جو الیکٹرانک جو گیم آ گئی ہیں، کمپیوٹر آ گئے، اب تو ان کی روح سے وہ ہوتا ہے قرا۔ تو پہلے وہ تیر مارتے تھے، تیر پھینکتے تھے، یعنی فال کے تیر یا قرا کے تیر،
تو یہ ازلام ان تیروں کو بولتے ہیں جو قرہ اندازی کے لیے یا فال نکالنے کے لیے پھینکے جاتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ عمل یہ بھی نہیں کرنا۔ تو ظاہر ہے یہاں پر تیر تو نہیں حرام ہو جاتا نا، یعنی وہ تیر پھینکنے کا فال کے لیے یا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے یا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کے لیے وہ تیر پھینکنا فال کا، تو کہتا ہے یہ جو عمل ہے یہ حرام ہے۔ اس کے بعد یہ 11 چیزیں بیان کر دیں جو حرام ہیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ذالکم فسقن، کہتا ہے یہ سب کچھ فسق ہے، جتنا بھی ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے، یہ جو 11 آئٹم یہاں پر بیان ہوئے، کہتا ہے ذالکم فسقن، یہ سب کچھ تمہارے لیے فسق ہے۔ فسق کسے بولتے ہیں؟ اب اس کو عام طور پر وہ لکھ دیتے ہیں نافرمانی۔ فسق ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پیٹرن میں نہ رہے۔ اب ہمارے لیے جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے قوانین کی روح سے دین کا نظام، تو جس کے اصول ضابطے قرآن کے اندر ہیں، تو وہ جو نظام ہے وہ ایک پیٹرن ہے جس کے اندر، جس کی لمٹ کے اندر ہمیں رہنا چاہیے، اللہ کے قوانین کی حدود جس کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ تو کوئی چیز اپنی حدود میں، اپنے پیٹرن میں، اپنی لمٹ میں نہ رہے، اس سے نکل جائے اور اپنی مرضی کرنی لگ جائے، اصول قوانین سے ہٹ جائے، اس کو قرآن فسق بولتا ہے۔ یہ جو کوئی بھی پھل، اس کا گودا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ اس کا کنٹینر ہوتا ہے جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کے اندر اس پھل کا جو گودا ہوتا ہے وہ پکتا رہتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب اگر وہ جو چھلکا ہے گرمی یا سردی کی شدت سے، موسمی شدت سے یا کسی بیماری سے، کسی فنگل ڈیزیز سے وہ پھٹ جائے اور گودا اس سے باہر نکل آئے، یعنی وہ جو چھلکا ہے، وہ جو کنٹینر ہے، وہ یوں سمجھ لیں وہ ایک پیٹرن ہے جس کے اندر اس پھل کے گودے نے پک کر تیار ہونا تھا۔ اب وہ اس سے اگر باہر نکل آیا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی دیر بعد، کچھ دنوں میں وہ گل سڑ جائے گا۔ اب وہ پھل پکے گا نہیں، وہ نہ کھانے کے قابل ہے نہ بیچنے کے قابل ہے، وہ پھل کا جو گودا ہے وہ گل سڑ جائے گا۔ عربی میں اس کو فسق بولتے ہیں، یہاں سے قرآن نے یہ لفظ لیا فسق۔ اب سمجھ آئی کہ فسق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے نا، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، یہ اس کے ترجمے میں یا اس کی یہ الفاظ کی میننگ میں یہ ہے ہی نہیں میننگ۔ اپنا جو سانچہ ہے، جو جس کے اندر رہنا چاہیے اس کو، وہ تو ظاہر ہے قرآن کے قوانین پر مبنی دین ہے، وہ جو پیٹرن، اس سے باہر نکل جانا، تو یہ فسق ہے۔ کہتا ہے یہ فسق ہے، پھر ٹھیک ہے تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے تباہی بربادی کا باعث بنے گا۔ جیسے پھل کا گودا اپنے چھلکے سے، اپنے کنٹینر سے باہر نکل جاتا ہے، اپنے پیٹرن سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ گل سڑ جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تمہارے بھی وہ جتنا کچھ کیا کرایا وہ سب ضائع ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری محنت، تمہارا پیسہ، وہ سب برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تم یہی سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے قوانین کے پیٹرن میں رہ کر نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ حابطۃ اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے تمہارے عمل۔ تو سمجھ آئی فسق کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے الیوم یائس، آج مایوس ہو گئے۔ کون مایوس ہو گئے؟ کیا یہ رہا ہے الذین کفروا من دینکم۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ میں کوہیرنس، مطابقت کتنی زبردست ہے۔ پیچھے یہی بات ہو رہی نا فسق کی، میں نے آپ کو بتایا وہ ایک پیٹرن ہے جس کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اب دین ایک پیٹرن، اس کو آپ ایک پیٹرن سمجھ لیں، تو اب اس کا جو انکار ہے، اس سے کفر کا مطلب اس سے انکار، اس سے پیٹرن
اس پیٹرن میں نہ رہنا، یہ کفر ہو گیا نا۔ تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر یعنی انکار کیا، اس دین کے پیٹرن میں نہیں رہے، باہر نکل گئے، اپنے نظریات، اپنے مسالک، اپنے اپنے فرقے، ان کے مطابق اپنے اپنے آباء و اجداد کے وہ طور طریقے ان کو اڈاپٹ کر لیا انہوں نے۔ تو کہتا ہے کہ یہ پھر مایوس ہو گئے۔ یہ اسی سے ابلیس ہے، یہ جو مایوسی ہے وہ مایوس ہونے والے کو ابلیس بولتا ہے۔ ابلیس ہوتا ہی وہ ہے جو مایوس ہو جائے، شیطان ہوتا ہے جو بھڑک کے غلط کام کرنے کے لیے بھڑک اٹھے، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے بھڑک اٹھے۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو وہ جو اس کے اوپر جو پھر پورا کرنے کے بعد جو مایوسی طاری ہوتی ہے، اس کو قرآن پھر ابلیس بولتا ہے۔ یہ ہے شیطان اور ابلیس۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ آج مایوس ہو گئے کون؟ وہ جنہوں نے تمہارے دین سے کفر یعنی انکار کیا۔ یہ کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو۔ یعنی یہ لوگ اگر طاقت میں ہیں تو ٹھیک ہے، رہیں طاقت میں، لیکن تم نے ان سے نہیں ڈرنا کہ تم ان سے ڈر کر انہی کی طرح ہو جاؤ، دین کے پیٹرن سے باہر نکل جاؤ اور یعنی فسق کرنے لگ جاؤ۔ تو کہتا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ کے قوانین کی حدود کے اندر رہنا ہے، دین کے پیٹرن کے اندر تم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ تو ان لوگوں سے نہیں ڈرنا جو دین کے پیٹرن سے باہر نکلے ہوئے ہیں یا وہ دین کا انکار کر رہے ہیں، ان سے نہ ڈرو۔ تو پھر کس سے ڈرنا ہے؟ آگے الفاظ ہے، کہتا ہے کہ وَخْشَوْنِی، اور تم مجھ سے ڈرو۔ اب مجھ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو، تو اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے قوانین سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے قوانین سے ڈرو، میرے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو۔ یہ چیزیں کہنے کے بعد اب ایک اور طرح سے بات کر رہے ہیں، کہتا ہے اسی دین کے پیٹرن میں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ یہ جو دین ہے یہ مکمل ہے، کمپلیٹ فارم میں تمہیں ہم نے یہ دین دے دی ہے جس کے اصول ضابطے قرآن کے اندر ہیں۔ اس لیے آگے پھر کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تو پھر تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت؟ جب یہ چیز، یہ جو دین ہے یہ مکمل ہے، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس پیٹرن سے باہر نکلنے کی؟ تو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور آگے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، یعنی پوری کر دی ہے، دین بھی مکمل کر دیا ہے، نعمت جو ہے میں نے وہ بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد کوئی اور دین، کوئی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی تم پیروی کرو۔ تو دین، یہ جو نظام ہے الدین اللہ کا، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، کمپلیٹ فارم میں دے دیا ہے ہم نے اپنی کتاب کے اندر، نعمت بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، تو پھر تمہیں کہیں اور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ جس نے بنایا ہے، جو کریٹر ہے، انسانوں کا خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اور تمہارے لیے جو دین ہے وہ اسلام پسند کیا ہے کہ تم اس کے اوپر آ جاؤ، سلامتی کے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ کوئی اور سلامتی کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہارے کریٹر ہیں، جو سلامتی کا راستہ ہم دے سکتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ کچھ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پھر جو کوئی بھوک میں مجبور ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تو
پیچھے چونکہ حرمت کے احکام بتائے جا رہے ہیں نا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی پوری ڈیٹیل دی جا رہی، 11 چیزوں کی ڈیٹیل ہم نے پیچھے قرآن کی روح سے آپ کو بتائی۔ اب اس آیت کا اختتام یہ ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ پھر جو کوئی بھوک میں مجبور ہو جائے، یعنی جو کچھ ہم نے پیچھے حرام کیا ہے ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں کھاتا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو وہ مجبور ہے نا، کوئی اور چیز اس کے پاس ہے نہیں، تو جان بچانے کے لیے اگر اس کو کھانی پڑ جائے، مجبور ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے غیر متجانف لاسم، مگر اسم یا جرم پر مائل نہ ہو، بقدر ضرورت کھا سکتا ہے لیکن عادی مجرم نہ ہو کہ وہ اس نے عادت ہی بنا لی ہو ان چیزوں کے کھانے کی۔ یہ جو اس آیت میں شروع میں جو 11 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، ان کو وہ روٹین میں کھانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے غیر متجانف لاسم، یہ جو اسم ہے، یہ جو جرم ہے، اس پر مائل نہ ہو کہ وہ روٹین ہی بنا لے ان کو کھانے کی، یہ نہیں۔ ہاں بقدر ضرورت کہ اس کی جان بچ جائے اتنا وہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نے جان بچانے کے لیے بامر مجبوری کھایا ہے، مجبور ہو کر کھایا ہے، جان بوجھ کر نہیں کھایا، عادتاً نہیں کھایا، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی روح سے کی نیت سے نہیں کھایا۔ تو آخر میں کیا یہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس بلا شبہ اللہ حفاظت اور نشو و نما کا سامان دینے والا ہے، کیونکہ مجبوراً اس نے یہ کام کیا ہے نا، تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجبوراً کیا ہے تو ہم اس کو اس سے معافی دیتے ہیں، تو ہم اس کو حفاظت بھی دیں گے، نشو و نما بھی دیں گے، ہمارے قانون کی روح سے اس کو سامان نشو و نما بھی ملے گا، سامان حفاظت بھی ملے گا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کے قوانین، یہ ہیں اس کے ضابطے، اور ہم اپنے اپنے مسالک، مذاہب، فرقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تعلیم دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں، تو اگر اس کے اوپر آ جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔